اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ فصلی لربک وانحر، لہذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کریے۔ ان شانئک هو الابتر، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اصل میں ایسا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے ہوئے تھے حضرت خدیجہ سے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے دیے تھے۔ اتفاق سے دونوں بیٹے ہی بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب ایک بیٹے کا انتقال ہوا، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، تو عاص بن وائل اسی طریقے سے دوسرے کفار مکہ، ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو کچھ دن کا کھیل ہے، اس کی نسل نہیں چلے گی اور اس کا دین مٹ جائے گا۔ یعنی اپنے لوگوں کو تسلی دیا کرتے تھے کہ گھبرانے کی بات نہیں، یہ جو محمد ہمارے خلاف چل رہا ہے اس سے گھبرانے کی بات نہیں، اس کی تو نسل ہی نہیں چلے گی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، بلکہ پوری سورت نازل فرما دی، اور آخر میں فرمایا ان شانئک هو الابتر، کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ محمد کی نسل نہیں چلے گی، یہ غلط خیال میں ہے، بلکہ کہنے والے ہی بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ چنانچہ عاص بن وائل، اسی طریقے سے دیگر کفار مکہ کو کون جانتا ہے؟ اگر کوئی ان کا ذکر بھی کرتا ہے تو برائی کے ساتھ کرتا ہے، خیر کے ساتھ کوئی ذکر نہیں کرے گا۔ ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، ان کو اگر کوئی یاد بھی کرتا ہے تو برائی کے ساتھ یاد کرتا ہے، لعنت بھیجتا ہے ان پر۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، آپ کی بیٹی سے نسل بھی چلی ہے، اگرچہ بیٹوں سے نسل نہیں چلی لیکن بیٹی سے نسل چلی ہے، اور پورے عالم میں آپ کی اولاد موجود ہے۔ اسی طریقے سے روحانی اولاد پوری امت ہے، تو جسمانی اولاد بھی ہے، روحانی اولاد بھی ہے۔ جو اعتراض کر رہے تھے ان کا ہی خاتمہ ہو گیا۔ تو جب وہ ایسا اعتراض کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، اور اس میں پہلی آیت نازل فرمائی کہ ہم نے تم کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر کے معنی کیا ہے؟ کوثر کے معنی آتے ہیں خیر کثیر، یعنی بہت زیادہ بھلائی۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تم کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں دے دی، اور جو حوض کوثر ہے یہ بھی ایک بھلائی ہے۔ تمام بھلائیاں دی ہیں، ان میں ایک حوض کوثر بھی ہے۔ کوثر چونکہ نام بھی ہے یہ اس حوض کا جو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کریں گے، اس حوض کا نام بھی ہے، اور اس سے مراد تمام بھلائیاں ہیں۔ دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ آپ کو نبی بنا دینا سب سے بڑی بھلائی ہے، اور آپ کے لیے اتنی بڑی امت کو دے دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی امت کسی کو نہیں ملی۔ اسی طریقے سے قیامت تک آپ کی ماننے والے کتنے ہوں گے، یہ بہت بڑی بھلائی ہے، اور آپ کو یاد رکھنے والے، آپ پر درود بھیجنے والے کتنے ہیں، کوئی تعداد نہیں، یعنی گن نہیں سکتا کسی کو۔ کسی زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد کو کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے۔ قیامت کے دن آپ کو ہر طرح کی بھلائی ملے گی، ان میں سے ایک مقام محمود ہے، یہ ایک مقام کا نام ہے جو کسی کو نہیں ملے گا، اللہ کے نبی کے لیے خاص ہے۔ اسی طریقے سے حوض کوثر ہے، یہ ایک نہر کا نام ہے۔ یہ نہر
ایسی ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں شب معراج میں جنت میں ٹہل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے ایسے موتیوں سے بنے ہوئے ہیں کہ ایسے موتیوں کے قبے ہیں کہ ایک ایک موتی کو تراش کر ایک ایک قبہ بنایا گیا ہے، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور جو ایک مرتبہ اس میں سے پی لے گا جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ حوض کوثر کی مقدار کیا ہے، کتنی لمبائی چوڑائی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کے لیے 1 مہینے کی مسافت لگے گی، اور جس کا گزر وہاں سے ہوگا وہ اس میں سے پیے گا، اور میں دوسری امتوں کو اپنے حوض سے بھگاؤں گا، دور کروں گا، جیسا کہ دنیا کے اندر آدمی اپنے حوض سے دوسرے کے اونٹوں کو بھگا دیتا ہے۔ میری امت کے لوگ آئیں گے اور اس میں سے پئیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کیا آپ ہم کو اس وقت پہچان لیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ضرور پہچانوں گا، اور پہچانوں گا ایک علامت سے۔ علامت کیا بتائی؟ علامت یہ بتائی کہ تمہارے وضو کے جو نشانات ہیں، یعنی جو تم وضو کرتے ہو اس کے اثر سے تمہارے چہرے اور تمہارے ہاتھ اور پیر روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے اور میرے حوض پر، میں ان کو پہچان لوں گا، وہ مجھ کو پہچان لیں گے۔ اتنے میں ہی آڑ کر دی جائے گی، دیوار لگا دی جائے گی بیچ میں۔ اللہ کے نبی عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو میرے امتی ہیں، تو آواز دی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ سے کہا جائے گا کہ یہ آپ کے امتی تو ہیں، لیکن آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں نئی نئی باتیں پیدا کر لی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے تو اللہ کے نبی خود کہیں گے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، یعنی ان کو حوض کوثر سے پینے کو نہیں ملے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ دین کے اندر کسی بھی قسم کی نئی بات کو پیدا کرنا یا نئی بات جو پیدا ہو چکی ہے اس کو اپنانا، یہ حوض کوثر سے محرومی کا سبب ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ دین پر عمل کریں گے لیکن پوچھ کر عمل کریں گے۔ اگر کوئی کسی چیز کی فضیلت بیان کرتا ہے کہ یہ عمل کر لو اتنا ثواب ملے گا، چونکہ اس کا تعلق حدیث سے ہے اور قرآن سے ہے، تو فوراً یہ سوال ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث میں ہے؟ اس لیے کہ میرا اور تمہارا کام نہیں ہے کہ کسی عمل پر ہم ثواب بتا دیں، یہ اللہ کے نبی کا کام تھا۔ تو ظاہر سی بات اگر وہ نئی بات ہوگی تو حدیث میں نہیں ہوگی، جب حدیث میں نہ ملے تو پھر عمل نہیں کرنا ہے۔ تو اس لیے ہر نئی بات سے بچنا ہے۔ تو کوثر سے مراد تمام بھلائیاں ہیں اور حوض کوثر بھی ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، تو جب ہم نے آپ کو اتنی بڑی بھلائی سے نواز دیا کہ دونوں جہان کی بھلائی آپ کے مقدر ہم نے کر دی، تو اگر آپ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا تو آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ جو اعتراضات کر رہے ہیں ان کے اعتراضات پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں، یہ تو اعتراض کریں گے، اس وقت اعتراض ہو رہے تھے، آج بھی اعتراض ہو رہے ہیں دین پر، دینداروں پر، تو یہ تو اعتراض ہوتے رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی کو یہ سبق دیا گیا کہ ان کے اعتراضات پر دھیان نہیں دینا چاہیے، بلکہ ہم نے تم کو بہت بڑی خیر سے نوازا ہے، اس کا آپ شکریہ ادا کریں۔ کیسا شکریہ؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، 2 قسم کی عبادتیں ہیں، ایک جانی اور ایک مالی۔
جانی عبادت میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، جس کو ہم بدنی عبادت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ نماز میں مشغول ہو جائیے۔ ونحر، اور قربانی کیجئے، یعنی مالی عبادت بھی کیجئے۔ اور ونحر کہہ کر کفار کا جو عقیدہ تھا اور کفار کا جو عمل تھا کہ وہ قربانی کیا کرتے تھے بتوں کے نام پر، اس آیت کے اندر بتا دیا تمہیں قربانی کرنی ہے لیکن لربک، میرے لیے کرنی ہے، نماز بھی میرے لیے پڑھنی ہے اور قربانی بھی میرے لیے کرنی ہے۔ تو اس آیت کے اندر بتا دیا کہ ان کے اعتراضات پر دھیان نہ دے کر میری عبادت میں مشغول ہو جائیے۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہم حالات میں گھر جائیں، پریشانی ہمارے سامنے آ جائیں، تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ اور جو ہمارے مخالفین ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی خود ہی نمٹ لیں گے۔ ان شانئک ھو الابتر، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ ابتر کہتے ہیں دم کٹے ہوئے کو، جس کی پونچھ کٹی ہوئی ہو، اور اہل عرب ابتر کہتے ہیں، ابتر بول کر مراد لیتے ہیں وہ شخص جس کی اولاد نہ ہو، جس کا سلسلہ ختم ہو گیا ہو۔ چونکہ اللہ کے نبی کی اولاد فوت ہو گئی تھی تو وہ خوشی منا رہے تھے کہ چلو کوئی بات نہیں، تھوڑے دن کا کھیل ہے، سب ختم ہو جائے گا، کوئی عمل نہیں کرے گا ان کے بعد، کوئی ان کے دین کو لے کر نہیں چلے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تمہارا نام لینے والا تو کوئی نہیں ہوگا، اور تمہارا جب کوئی نام لے گا تو برے الفاظوں سے نام لے گا، لعنت تم پر بھیجے گا۔ لیکن نبی کے نام لیوا تو ہر زمانے میں لا تعداد ہوں گے اور قیامت تک ہوں گے۔ ان شانئک ھو الابتر، بلا شبہ تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے۔